الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور 5 روزے مکمل ہو گئے ہیں، 6واں روزہ چل رہا ہے۔ جس چیز کا انتظار تھا وہ ہمارے سامنے ہے اور بلکہ وہ تیزی سے ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ مبارک مہینہ عطا فرما دیا ہے۔ جہاں تک رمضان کے مہینے کا تعلق ہے تو یہ تو آتا رہا ہے اور آتا رہے گا، اس سے پہلے بھی آیا تھا، اس سال بھی آیا ہے اور آگے بھی آتا رہے گا۔ یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ رمضان آئے گا اور گزر جائے گا، ہاں ہم رہیں گے کہ نہیں یہ مسئلہ ہے۔ ابھی تو یہ رمضان گزر رہا ہے تو ہم اور آپ موجود ہیں، لیکن اگلا رمضان آئے گا یا باقی جو رمضان آنے والے ہیں اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس میں ہم کتنے دن ہوں گے، کتنے رمضان میں ہوں گے، یہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تو یہ جو مبارک مہینہ چل رہا ہے یہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ جب یہ آ گیا ہے اور اللہ نے ہمیں باقی رکھا ہے تو اس سے جتنا زیادہ فائدہ ہر بندہ اٹھا سکتا ہے وہ اس کی کوشش کرے۔ ورنہ رمضان آیا ہے، ہمارے محلے میں آیا ہے، ہمارے گاؤں میں آیا ہے، ہمارے شہر میں آیا ہے، لیکن اگر ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو گویا کہ ہمارے پاس نہیں آیا۔ اگر ہم نے اس رمضان کو رمضان کی طرح نہیں گزارا اور گزارنے کی کوشش نہیں کی تو یہ گزر جائے گا، آس پاس سے گزر جائے گا۔ فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھا لیں گے، لیکن ہم جیسے تھے ویسے ہی رہ جائیں گے۔ تو رمضان کیوں آیا؟ رمضان اس لیے آتا ہے کہ ہر مومن بندہ تقوی والا بن جائے۔ اور تقوی آئے گا کیسے؟ اس تقوی کے لیے اللہ نے کتنے انتظام کیے۔ ایک تو آپ قرآن پڑھیں گے تو ہر جگہ تقوی کا تذکرہ، متقین کا تذکرہ۔ اللہ کو ایمان والوں میں وہی مطلوب ہیں جو متقی ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن جس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ للمتقین۔ اور آگے اس کی تشریح کی الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، یعنی وہ متقی لوگ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مہینہ آیا ہے یہ بہت چند دن ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ایام معدودات۔ یہ نہ سمجھو کہ 6 مہینے روزہ یہ چلے گا یا 3 مہینے چلے گا، 4 مہینے چلے گا، نہیں، بہت چند دن ہے، ایک مہینہ جو اتنی تیزی سے گزر جائے گا کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہی رہیں گے کہ آج سے ہم عبادت شروع کریں گے، آج سے جو ہے تلاوت شروع کریں گے، آج سے پابندی کریں گے، کل سے کریں گے، اور پتہ چلا کہ وہ گزر گیا، جیسے 5 روزے گزر گئے۔ تو اسی طرح گزر جائے گا یہ۔ تو رمضان کا مہینہ یہ آیا ہے تو رکے گا نہیں، یہ وقت رکتا نہیں، یہ تو بالکل برف کی مانند ہے، یہ پگھلتا رہے گا، رکے گا نہیں۔
اور اگر آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا، نہیں فائدہ اٹھائیں گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے؟ اللہ نہ ہماری عبادت کا محتاج ہے، نہ ہماری تلاوت کا محتاج ہے، نہ ہمارے روزوں کا محتاج ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، محتاج ہم ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیتا ہے کہ یہ موسم ہے نیکیوں کا، جتنی نیکی ہر بندہ کر سکتا ہے کرے، کوشش کرے۔ یہ مہینہ جو ہے سال بھر نہیں رہے گا، ایک مہینے کا یہ روزہ آتا ہے، ایک مہینہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اللہ کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے، جتنا بندہ فائدہ اٹھا لے اٹھا لے۔ تو اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ فرمایا کہ روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، بیوی کے پاس جانا چھوڑ دے، اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ تو روزے کی ایک ظاہری شکل ہے کہ کھانا پینا، بیوی سے جماع کرنا، اس طرح کی چیزیں جو ہے روزے کی حالت میں منع ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ من لم یدع قول الزور، جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، والعمل بھی، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجہ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے یہ روزہ بنایا جس میں بندوں کو اس بات کی اللہ مشق کراتا ہے کہ دیکھو وہ چیزیں جو جائز تھیں، جن کا استعمال کرنا حلال تھا، لیکن اللہ نے حکم دے دیا کہ صبح ہے نا طلوع فجر سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک ان کاموں کو نہیں کر سکتے ہو، تو اب بندہ رکا رہتا ہے حلال چیزوں سے۔ کیوں؟ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے، کہ کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، اس کے لیے بیوی کے پاس جانا حلال تھا، لیکن کیوں نہیں؟ اللہ نے منع کیا ہے، روزے کی حالت میں یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ مشق کرا رہا ہے کہ تم میرے بندے ہو، میرے غلام ہو، ہمیشہ اس کو یاد رکھو، تم آزاد نہیں ہو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے غلام بنا کر کے پیدا کیے گئے ہو، اور جو اس کا حکم ہوگا اس پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہوگا، اس سے بچ نہیں سکتے ہو۔ اس سے بچو گے تو پھر ایمان والے کہاں رہے؟ جب اللہ کی ماننی نہیں، اس کے رسول کی ماننی نہیں، تو پھر ایمان والے کیسے؟ تو ایمان والا تو ہے ہی وہ جو ہر موقع پر یہ دیکھے کہ یہاں اللہ کے اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ اسی کو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بتانے والے علماء کرام اور حکماء ہیں ان کی اطاعت کرو، ان کی باتوں کو مانو۔ تو ماننا پڑے گا، مان کر کے چلنا پڑے گا۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ صبح سے شام تک یہ کام نہیں کرنے ہیں تو بندہ ان سے بچتا ہے۔ پھر آپ سوچیں کہ وہ کام جو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، غیبت کرنا، اسی طرح سے بہت سے ایسے کام ہیں جو پہلے سے ہی حرام تھے، لیکن بندہ روزہ تو رکھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا اس نے، ہے نا، غیبت نہیں چھوڑی اس نے، ہے نا، دکان میں بیٹھا ہے تو دھوکہ دینا نہیں چھوڑا اس نے، ہے نا۔ تو اگر یہ کام نہیں چھوڑ رہے ہیں تو پھر یہ تو کہتے ہیں نا کہ 1 مہینے کا کورس ہے، یہ تقوی ہے نا جو ہے حاصل کرنے کا 1 مہینے کا کورس۔ اس 1 مہینے کے کورس کو جو اس کے پرہیز کے ساتھ کرے گا پورا مکمل تو متقی بنے گا، اور اگر پرہیز نہیں کرے گا، ظاہر سی بات ہے، ایک طرف ڈاکٹر صاحب کی دوا بھی کھایا جا رہا ہے، دوسری طرف آئس کریم بھی کھایا جا رہا ہے، شوگر کا انجیکشن بھی لگوا رہا ہے، خوب میٹھا بھی کھا رہا ہے، تو وہ دوا کہاں کام کرے گی؟ تو روزہ اسی لیے بہت سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ روزہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، ابھی شیطان بند ہے نا، ماحول ہے نیکیوں کا، تو اس دھکے میں بھیڑ میں تھوڑا بہت چل جاتا ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے نا، تھوڑی بہت تلاوت بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوتا ہے، روحانی طاقت نہیں پیدا ہوتی ہے جو روزے کا مقصد ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، ادھر چاند نکلا، ادھر شیطان کھلا، اور ادھر جو ہے ان کا کام ختم، پھر سال بھر ملیں گے نہیں جمعے کے علاوہ،
تو آپ سمجھیں کہ یہ رمضان آیا تو فائدہ کیا ہوا؟ کچھ فائدہ پہنچایا؟ کچھ فائدہ نہیں پہنچایا رمضان نے۔ پتہ چلا کہ رمضان تو ایسے ہی گزر گیا۔ تو اللہ نے جو اتنا ہمیں محنت کرائی، ایک مہینہ دیا کہ کھاؤ مت، پیو مت، گرمی میں پیاس برداشت کرو، ہے نا، گھر میں کوئی بات ہو جائے تو صبر کرو، کوئی مسئلہ ہو جائے تو جھگڑا مت کرو، ہے نا، کسی سے بحث مت کرو۔ تو یہ ساری چیزیں، پابندیاں اللہ اسی لیے کرا رہا ہے نا کہ ہم اللہ جیسا ہمیں بنانا چاہتا ہے، متقی، پرہیزگار، اللہ کا بندہ، وہ بندے ہم بن جائیں، اس کی مشق کریں تاکہ اس کے بل پر اور اس کی طاقت سے ہم پورا سال اپنا صحیح سے گزار سکیں۔ یہ مقصد ہے۔ اگر اس مہینے میں ہمارے اندر تقویٰ نہیں آئے گا تو اور جو مہینے بچیں گے 11، اس میں کیسے آئے گا؟ اس میں تو پھر ہے نا، جیسے ہی چاند دکھے گا اور عید کی نماز پڑھیں گے اور پھر جو شادیاں شروع ہوں گی، دعوتیں شروع ہوں گی، اور پھر جو ہے نا چلے گا، ہے نا، موسم مستی کا، بہار کا، تو پھر تو ختم۔ کہاں نماز، کہاں اللہ، کہاں رسول، ختم سب۔ بس لے دعوت پہ دعوت، پیٹ خراب تو دوا کھا کے دعوت، دعوت ہی دعوت ہے نا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ دین نہیں ہے۔ ہم تو رمضان میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں، رمضان کے بعد بھی ہیں۔ ایمان تو کہتے ہی اسے ہیں، ہے نا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین کر لے، اس کو مان لے، اس کی اطاعت کرے، وہی تو مومن ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، بڑا غنیمت موقع اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے کہ یہ رمضان ہمارے سامنے ہے، اس سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ ایک تو عبادت خوب کریں، عبادت کا خاص مہینہ ہے۔ جن کے پاس ضروری کام نہ ہو وہ کام اپنا آگے پیچھے کر لیں، جن کے ساتھ مجبوری ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا کام کریں، اور اس کے علاوہ عبادت میں وقت گزاریں۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے جس سے کہہ لیجئے ہے نا بیماری دور ہوتی ہے، وہ پرہیز ہے، کہ بہت سے لوگ بغیر دوا کے صرف پرہیز سے اپنی بیماری کو دور کر لیتے۔ تو پرہیز یعنی گناہوں سے بچنا۔ اگر عبادت کم بھی ہو تو چلے گی، لیکن گناہوں سے زیادہ بچا جائے۔ اس لیے ہمارے جو خانقاہیں ہوتی تھیں، ہمارے جو پہلے اللہ والے ہوتے تھے، لوگ رمضان میں وہاں چلے جاتے تھے اور پورا مہینہ وہیں رہتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، سارے دنیا ان کو جانتی ہے نا، ان کے ہاں جو لوگ جاتے تھے رمضان میں تو وہاں ایک چیز کی بڑی پابندی تھی کہ بات نہ کریں۔ یعنی یہ زبان جو ہے نا، یہی تو سب سے زیادہ گناہ میں انسان کو مبتلا کرتی۔ زبان کی حفاظت اگر ہو گئی تو آپ اکثر گناہوں سے سوچیے بچ گئے۔ زبان ہے، آنکھ ہے، کان ہے، یہی چیزیں تو ہیں جن سے انسان گناہ کرتا ہے۔ تو اگر زبان آپ نے روک لی تو وہاں کیا تھا، اعلان ہوتا رہتا تھا کہ بھئی دیکھو کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا۔ اب آپ چپ بیٹھے رہیے لیکن بغل والے سے بات نہیں کر سکتے، اور وہاں لوگ بھی لگے رہتے تھے، وہ نگرانی بھی کرتے تھے۔ آپ نے بات کی تو پکڑ کے جو ہے پیش بھی کر دیا جاتا تھا۔ تو لوگ ڈرے رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ساتھی سے بات کریں اور جو ہے حضرت تک بات پہنچ جائے۔ تو بڑی پابندی، خاموش۔ یہ خاموش رہنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن بہت اہم چیز ہے نا۔ ایک خاموشی جو ہے 1000 سوالوں کا جواب ہوتی ہے، بہت بڑی چیز ہوتی ہے خاموش رہنا۔ آدمی دینی کے بہانے باتیں کر رہا ہے، اب جب دین کی بات شروع کرے گا نا تو پھر تھوڑی دیر تو دین کی چلے گی، اس کے بعد پھر وہ شیطان ہے نا، شیطان تو بند ہے، ہم خود ہی شیطان ہیں، تو لائن بدل جائے گی، پھر اس میں ایک دوسری بات آئے گی، پھر تیسری آئے گی، پھر چوتھی آئے گی، وہ لائن بدل جائے گی۔ تو خاموش رہنا زبان کی حفاظت کے لیے، زیادہ بات ہی نہ کریں، تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، جہاں ضرورت ہوگی وہاں بات کریں گے، باقی خاموش رہیں گے، زبان کو بند رکھیں گے۔ تو یہ خاموش رہنا بھی بہت بڑا عمل ہے، اس سے بھی بندہ بہت سے گناہوں سے خود بخود بچ جاتا ہے۔ تو زبان کی حفاظت جو ہے وہ سب سے اہم ہے۔ اسی سے جھوٹ بولتا ہے، اسی سے جو ہے غیبت کرتا ہے، اسی سے کسی کی دل آزاری کرتا ہے، اسی سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے نا، اسی سے لڑائیاں کرواتا ہے۔ یہ زبان بہت خطرناک چیز ہے۔ تو زبان کی حفاظت کہ بلا ضرورت ہم بات ہی نہ کریں۔ کیا ضرورت ہے ایران توران کی بات کرنے کی، ہے نا؟ زیادہ بولنا کہیں بھی اچھا نہیں ہوتا ہے، جو زیادہ بولتا ہے اس کا دماغ بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو کم بولے، کم بولنا بہت اچھی چیز ہے۔ زیادہ بولنا، اللہ کے وسلم کی سیرت پڑھیں آپ، پتہ چلے گا کہ اللہ کے وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ طویل السکت،
بہت زیادہ خاموش رہتے تھے، دائم الفکرہ، ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ آپ کسی غم اور فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں آپ خاموش ہیں، لوگ سوچ رہے ہیں کہ کہاں، لیکن پتہ چلا کہ آپ فکر میں رہتے تھے، امت کے غم میں، دین کی فکر میں رہتے تھے، اور بولتے رہیں گے تو کیا سوچیں گے؟ جو زیادہ بولے گا وہ سوچے گا کم، اور جو زیادہ سوچے گا وہ بولے گا کم۔ تو اصل چیز تو فکر ہے۔ تو زبان کو زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں بند رکھنے کی بھی مشق کریں۔ جب بند رکھیں گے تو جھوٹ بھی نہیں کم بولیں گے، ہے نا، جھوٹ کم بولیں گے اگر بولنے کی عادت ہے تو، ہے نا، غیبت کم کریں گے، ہے نا، اسی طرح سے بہت سے کام۔ تو زبان کی حفاظت رمضان کے مہینے میں اس کی مشق کریں۔ اور بھی جو چیزیں ہیں، کان کا صحیح استعمال ہو، موبائل کا صحیح استعمال ہو، غلط چیزیں نہ دیکھیں، نگاہوں کی حفاظت ہو۔ جب ان تمام اعضاء کی حفاظت ہوگی، زبان کی، کان کی، آنکھ کی، ہے نا، غلط چیزوں سے بچیں، تو جا کر کے دل کے اندر وہ نورانیت، وہ روحانیت اور وہ تقویٰ پیدا ہوگا جو مطلوب ہے اس رمضان کے مہینے سے۔ تو نیت کریں، کوشش کریں۔ ہم ہے نا بندے ہیں، کمزور ایمان والے ہیں، بہت کمزور ایمان والے ہیں اس زمانے میں، تو ہمارا ایمان بس کیا کہیں، لیکن بہرحال جیسے بھی ہیں اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کے اور اس کے رسول کے غلام ہیں، تو ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے۔ کوشش کرنے میں کیا نقصان ہے؟ ایک تو بندہ نیت ہی نہیں کرتا ہے۔ ایک صاحب سے کہا، بہت پیسے والے تھے، کہ آپ جائیے حج کرائیے، تو کہا کہ نہیں، ابھی نہیں جائیں گے، جب ابھی تو بہت سے کام غلط کر رہے ہیں، جب سب چھوڑ دیں گے تب جائیں گے۔ یعنی ابھی ان کی نیت ہے کہ ابھی غلط کام کرنا ہے، حج کر لیں گے تو یہ سب کام نہیں کر پائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں مولانا صاحب، ارادہ تو ہے، لیکن ابھی تھوڑا سا جب پورا سب پکا ہو جائے، سب کام چھوڑ دیں گے تب جائیں گے، اور اس سے پہلے موت آ جائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نیت تو کریں، کوشش تو کریں، ایک قدم بڑھائیں تو اللہ کی طرف۔ اللہ تو کہتا ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جب بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں ایک گز بڑھتا ہوں، جب بندہ میری طرف چل کر کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ، اس کا کان، ہے نا، اس کے ہاتھ، اس کا پیر بن جاتا ہوں۔ یعنی اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا سوچنا، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے۔ تو بندہ کوشش تو کرے، نیت تو کرے دل میں بیٹھے بیٹھے کہ اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب جو رمضان کے 5 دن گزر گئے، آنے والے 5 دن، اب جو بچے ہیں 25 دن، ان کو اچھی طرح گزارنے کی کوشش کروں گا۔ اپنے زبان کی حفاظت کروں گا، اپنی آنکھ کی حفاظت کروں گا، اپنے کان کی حفاظت کروں گا، اپنے ہاتھ پیر کی حفاظت کروں گا، ان سب کو غلط کاموں سے روکوں گا۔ اور اگر یہ استعمال ہو گئے غلط کام میں تو کیا ہے، اللہ کا دروازہ تو رحمت کا اس وقت پورا کھلا ہوا ہے۔ ایک بار زبان سے توبہ کریں تو جو ہے فوراً قبول ہوگی۔ غلطی ہو گئی تو اللہ سے توبہ کریں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہمیں اور آپ کو ملا ہے میرے عزیز بھائیوں، کہ ہم اس مہینے کی قدر کر لیں۔ اگلا رمضان کس کو ملے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ جو ملا ہے یہ ہمیں بخشوا دے، یہ ہمیں بخشوا دے۔ اللہ کے وسلم کتنی اس سے کہہ رہے ہیں کہ بڑا بد نصیب ہے، بڑا محروم ہے، بڑا بدبخت ہے، بڑا شقی ہے ایسا شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ کتنا بڑا بدبخت ہوگا، بد نصیب ہوگا کہ یہ مہینہ اس کے سامنے سے گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ تو اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم سب کو اتنی رگڑائی کرنی ہے، اتنی کوشش کرنی ہے، اتنا اللہ سے توبہ کرنا ہے، اتنی عاجزی کرنی ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، تاکہ موت آئے تو سکون سے ہم اس دنیا سے چلے جائیں، اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ تو ہر بندہ اس کی کوشش کرے، محنت کرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس مہینے میں دعاؤں کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے۔ امت بڑے مشکل حالات سے گزر رہی ہے، ہمیں اور آپ کو تو احساس نہیں ہے، اس لیے کہ اس زمانے کا مسلمان تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے بارے میں حدیث میں کہا گیا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک ایمان والا
اور دوسرا ایمان والا تو ایسے ہوتا ہے جیسے ایک عبارت ہوتی ہے جس کی ہر ایک اینٹ دوسرے سے جڑی ہوتی ہے کہ ایک اینٹ نکالو تو وہ عمارت میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ایک ایمان والے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے ایمان والوں کو اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ کہاں ہم تو اپنے کاروبار میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے گھر میں، اپنے مقدمے میں، اپنی بیماری میں، اپنے مسائل میں پریشان ہیں، اس سے بڑھ کر کے سوچنے کی ہمارے پاس کہاں طاقت ہے؟ میرے بھائیوں، اس لیے نہیں اللہ نے پیدا کیا ہے نا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروں بیا، فرشتے کم نہیں تھے اللہ کی عبادت کے لیے۔ اگر یہ ایک دوسرے کے درد کو، ایک دوسرے کی تکلیف کو اور ایک دوسرے کے مسائل کو محسوس کرنا نہیں ہوتا تو یہ انسان کیا ہے؟ فرشتے اللہ کے لیے بہت تھے کروں بیا، جن کو کہا شعر میں کہ وہ بہت تھے عبادت کے لیے، طاعت کے لیے، وہ تو ہمیشہ عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن انسان کی تو یہ خاصیت ہے کہ وہ دوسرے کی تکلیف کو، دوسرے کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ تو امت کتنے بری حالت میں ہے۔ ہم اور آپ اگر یہاں آرام میں ہیں تو کیا پتہ کہیں پر مدارس کو ڈھایا جا رہا ہے، کہیں مساجدیں گرائی جا رہی ہیں، بہانے سے کسی کے مکان گرائے جا رہے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، کیا کیا ظلم ہو رہا ہے اس امت پر، اور جو باہر ہو رہا ہے نا غزہ میں اور دوسرے ملکوں میں، وہ الگ ہے۔ تو امت کتنے مشکل حالات سے گزر رہی ہے۔ یہاں اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ وقت بل لا دیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری مساجد، قبرستان، خانقاہیں، درگاہیں سب چھین لی جائیں ہم سے۔ لیکن ہم کتنے مست ہیں اپنی زندگی میں کہ جب تک ہمارا گھر نہ گرے، جب تک ہمارے اوپر کوئی آفت نہ آئے، ہماری مسجد نہ گرے، تو ہمیں کیوں سوچنا امت کے بارے میں؟ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں پوری امت، یہ امت ہے، دنیا کا ہر مسلمان، انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی تکلیف ہو، ظلم ہو، ہم سب بھائی ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ آج اگر ہم درد کو محسوس نہیں کریں گے تو کل یہ مصیبت ہم پر بھی آنے والی ہے، باری تو سب کی آئے گی، کوئی بچنے والا نہیں ہے نا۔ ہاں، ہمارے بربادیوں کے چرچے ہیں آسمانوں میں، زمینوں میں، ہر جگہ ہماری بربادی کے تذکرے چل رہے ہیں، پلاننگیں چل رہی ہیں، اور ہم بے ہوش اور خرگوش کی نیند سو رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، جاگیں۔ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو بار بار اللہ سے دعا کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ کہ ہم نے پچھلی امتوں کا تذکرہ کہ ان کے طرف رسول بھیجے اور پھر ہم نے ان کو تکلیف میں، مصیبتوں میں مبتلا کیا۔ کیوں کیا؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ عاجزی کرنے والے ہو جائیں، گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے ناک رگڑیں، روئیں، اپنی عاجزی کا اظہار کریں۔ اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے مصیبتیں، عذاب اللہ بھیجتا رہتا ہے تاکہ ایسا کرو، لیکن لوگ نہیں کرتے۔ اللہ قرآن میں آگے ہی اس کے بعد فرما رہا ہے نا لعلہم یتضرعون فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، ہے نا، اگر جب ان پر عذاب آیا، تکلیف آئی، وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتے تو کام بن جاتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ ولکن قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ ہم گناہ کرتے کرتے اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں کہ کہیں کچھ ہو ہمیں کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم رو رو کر کے اس مہینے کی رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کے سامنے عاجزی کریں، خوب روئیں، خوب گڑ گڑائیں، تہجد کے وقت اللہ کے سامنے روئیں، اور پوری امت کی بھلائی کے لیے، ایمان اسلام کی ترقی کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت کے لیے ہم اللہ سے رو رو کر کے دعائیں کریں انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ تو یہی چاہتی ہے کہ میرے بندے میری طرف آ جائیں، رجوع کر لیں، میرے سامنے جھک جائیں، تو بس اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اللہ سپر پاور نہیں، اس سے بھی اونچی طاقت ہے۔ یہ جو امریکہ، یہ جو ٹرمپ آج دھمکی دے رہے ہیں غزہ والوں کو کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کچھ نہیں ہے ان کے بس میں۔ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، وہ اللہ اکبر ہے، جس کا نعرہ ہر اذان میں، ہر نماز میں ہم لگاتے ہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ وہ چاہ جائے تو منٹوں میں ان ظالموں کو ختم کر دے، اور اس نے ختم کر کے دکھایا۔ تو اللہ کے سامنے سب عاجزی کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں، رگڑیں، اپنے لیے بھی توبہ کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے کاروبار کے لیے بھی دعائیں کریں، اور ساتھ ساتھ پوری امت کے لیے بھی دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا